آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے, خواتین آ جاتی ہیں مسائل کے ساتھ, جی میرے ہسبینڈ کا مسئلہ, میرے بچوں کا مسئلہ, میرے سسرال والوں کا مسئلہ, اور مجھے ہی سکھا دیں پھر میں نے کیا سیکھنا ہے اپنا گھر بچانے کے لیے. مرد نہیں آتے, وہ اپنی کمزوری سمجھتے ہیں آنا. وہ ان کی ایگو ہے کہ ہم کیوں کاؤنسلنگ کے لیے جائیں. وہ کہتے ہیں تم جاؤ, بالکل تم جا کر اپنے آپ کو ٹھیک کرو, بٹ وی آر ٹو گڈ ٹو گو. تو وہ بات بھی غلط ہے کہ دونوں کا حصہ ہوتا ہے, دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسکلفل کرنا ہے اس معاملے میں. ایگزیکٹلی. میں تو اکثر نا ان کیسز کو دیکھتے ہوئے نا میں اکثر مردوں کے خلاف ہوں, مطلب آنیسٹلی بتاؤں, کیونکہ میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں 90% کہنا شاید جو ہے 95% سے بھی زیادہ کیسز خواتین آ رہی ہیں بیچاری, اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا میں سنس ون سائڈ اسٹوری سن رہا ہوتا ہوں, اور میں کہتا ہوں میری جو بہت سیویئر کیس ہوتا ہے نا, میں آئی ریکویسٹ دا سسٹر کہ میری ہسبینڈ سے بات کرائیں, لیکن وہ نہیں بات کرتے. وہ سسٹرس کے لیے وہ کہنا بھی مشکل ہسبینڈ سے کہ آپ ان سے, میں کیوں بات کروں کسی عام بندے سے. اچھا آپ کو بتانا کہ نہیں یہ عام بندے نہیں ہے, یہ یوتھ کلب کے یہ ہیں سارا, ایون وہ جانتے بھی ہوں گے نا, تو وہ اپنی ایک میرٹل لائف کی ویکنیس کو اور اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے نا وہ نہیں آ رہے ہوتے انفارچونیٹلی. اور لڑکے میں ایسی گھر جس میں مرد تو لاجیکل ہے, ریشنل ہے, ٹھیک ہے, چل رہا ہے, لیکن وائف کی یا تو ڈیمانڈز ایسی ہیں یا ان کا تیز زبانی ہے, ان میں کیا خیال ہے کہ کیا سولوشن ہے, کس طرف جانا چاہیے؟ اس میں بھی یہ کہ اب مرد اگر اسکلفل ہے تو مرد سمجھے, اور مرد بیوی کو تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں تھوڑی سی توجہ دے, جائز باتوں پہ باؤنڈری سیٹنگ کرے, یہ بھی ضروری ہے نا. اب دیکھیں جیسے وہ سسرال کی آپ نے بات کی, اکثر خواتین کی زبان جو چلتی ہے نا سسرال کے معاملے میں چلتی ہے کہ آپ کے ابو, آپ کی امی, آپ کے گھر والے, آپ کی بہن فلاں نے یہ بات کہہ دی. تو کیونکہ ہوتا یہ ہے اکثر اوقات کہ ہمارا کلچرل بھی بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا نا. کلچرل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مرد اپنے کام کر رہا ہے, پھر گھر آ کے ریلیکس کر رہا ہے, اپنی آن لائن گیمنگ اور فرینڈز اور ایکٹیویٹیز, اور بیوی کو کہتا ہے جاؤ جا کے میرے اماں ابا کو چائے پلاؤ, کھانا دو, انٹرٹین کرو, ان کا خیال رکھو. اب بات یہ ہوتی ہے کہ اماں ابا کو غصہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہمیں ٹائم نہیں دے رہا. اب وہ اس کو سناتے, بیٹے کو کچھ نہیں کہیں گے, کیونکہ بیٹے کو جب بیٹا آئے گا تو کہیں گے آؤ میرا بیٹا لاڈلا آ گیا, بیٹے کے سامنے وہ امپریشن بھی مینٹین رکھنا. ہاں جی. اب وہ نا بہو کو سناتے ہیں انڈائریکٹ, اب وہ غصہ ان کا ہوتا ہے اپنے بیٹے پہ. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو اکثر بچیوں کو کہتی ہوں کہ آپ اچھا سا ٹرے سجایا کریں یا کھانا رکھا کریں, اور ہسبینڈ کو کہا کریں آپ اپنی گیم بند کریں, گو اینڈ اسپینڈ ٹائم ود یور پیرنٹس. لیٹ دیم اسپینڈ ہیلدی ٹائم ٹوگیدر. اس سے یہ کہ جو انہوں نے باتیں سنانی ہے وہ ان کو ڈائریکٹلی سنائیں. آپ بیچ میں نہ مڈل گراؤنڈ میں آئیں, پارٹی بنے کہ بھی میں کوئی ریفری کا رول پلے کروں وہاں پہ. تو ایک تو یہ والی چیز ہوتی ہے. یہ تو بہت اچھی خواتین کی نشانی ہے کہ وہ اگر ایسے کرتی ہیں. اکثر خواتین تو جیلس فیل کرتی ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ سارا ٹائم گزارا ہے, میرے ساتھ تو گزارتا ہی نہیں ہے, رائٹ. تو یہ جو ہے نا یہ بھی آپ کو دینا ہے کہ بیٹے کی ذمہ داری ہے ماں باپ کا ٹائم گزارنا. ایکچولی بیٹے کی ہی ذمہ داری ہے کہ اس کے پیرنٹس ہیں, ان کی نیڈس فلفل کرنا اس لڑکے کی ذمہ داری ہے. اگر اس کی بیگم کر رہی ہے یہ ساری چیز تو ہی نیڈس ٹو بی تھینکفل کہ یار میری وائف میرے پیرنٹس کو چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, چیزیں کرتی ہے. ہم آرڈر آف رسپانسبلٹیز نہیں سمجھے ابھی تک. مرد کا جو آرڈر آف رسپانسبلٹیز ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیرنٹس ہیں, پھر وائف ہے, پھر کڈس ہیں, اور پھر اس کے ریلیٹیوز ہیں. عورت کا بھی سیم ہے, لیکن جیسی عورت کی شادی ہوتی ہے دس چینجز اینڈ دس شفلز. وہ پہلے ماں باپ تھے, پھر جو ہے نا اس کے شادی سے پہلے بہن بھائی تھے, ریلیٹیوز تھے. جیسی شادی ہوئی ہسبینڈ آ کے ٹاپ پہ, کمپنی بدل گئی ہے, ہسبینڈ سی او چینج ہو گیا. اور دوسری بات ہے اکثر خواتین کیا کرتی ہیں, یا تو ابھی بھی ماں باپ کو رکھا ہوا ہے, یا ابھی بھی اولاد کو سب سے پہلے ہے, یعنی اولاد سیکنڈ پہ آتی ہے. اکثر کیسز میں لگتا ہے وہ یا خود بھی اوپر ہو جاتی ہیں کچھ کیسز میں. مطلب یہ جنرلی ٹرینڈ آج کل جو اس وقت جو ایک فیمنزم کی جو دوڑ ہے نا اس میں سب سے یہی چیز ہے کہ ہسبینڈ یا آپ کے برابر ہے, مطلب ہسبینڈ آپ سے اوپر یہ جو ہے نا یہ نہیں آ سکتا. دیٹ کین ناٹ بی ایکسیپٹیبل ان دا ہاؤس ہولڈ. گھر کی ہر ڈیسیجن میکنگ میں نا وہ برابری والی جو چیز ہے نا دیٹ کائنڈ آف لیڈس ٹو ا لاٹ آف کانفلکٹس ایز ویل. بات سیدھی سی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مرد قوام ہے. تو مرد کو جو ایک اسٹیٹس دیا ہے نا, جب تک ہم اس کو پہچانیں گے نہیں. میرے اس میں بھی دو چیلنجز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ خواتین مرد کو قوام مانے اور مرد قوام بن کے دکھائے. اچھا اس میں میں چاہوں گا یہاں پہ ہم ڈسکس بھی کر لیں قوام کی ڈیفینیشن ایگزیکٹلی, اس کو بھی ڈسکس کر لیں. قوام کا مطلب مرد پتہ کیا سمجھتے ہیں, کوئی چودھری آ گیا سارے بیٹھ جاؤ سب چھپ جاؤ ڈر جاؤ, ٹھیک ہے ابھی ہر کی میری خدمت میں لگ جائے. یہ قوام کا مطلب نہیں ہے. قوام کا مطلب اتھارٹی چلانا نہیں ہے.
قوام کا مطلب ہوتا ہے گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام قوام ہے. رسپانسبلٹی کا نام ہے نا, رسپانسبلٹی کا نام ہے. آپ اس کی سیکیورٹی کو, اس کی سینس آف سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کریں, آپ اس کو سینس آف یہ جو سیلف سیکیورٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں, اور آپ اس کو یو شوڈ میک ہر فیل کمپلیٹلی کمفرٹیبل ان یور ہاؤس اینڈ لائک اے پرنسس. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے, آرگنائزیشن ہوتی ہے, اس کا جو سی ای او ہوتا ہے, جی, اس کا جو رول ہوتا ہے کہ اس نے اپنی کمپنی کو ہولڈ اپ کرنا ہوتا ہے نا, سب کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, ایک ویژن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. یہ قوام ہے نا کہ اس کے پاس ایک ویژن ہونی چاہیے کہ میں اپنی بیوی کو فیسیلیٹیٹ کروں گا تو میری اولاد بھی صحیح پلے گی, میرے ماں باپ بھی خوش رہیں گے, ہم دونوں مل کر اپنے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں گے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اللہ کے تابع دار ہوں گے. بالکل. تو اس کا قوام میں یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ اس نے وہ جو باؤنڈری سیٹنگ ہے نا, اس نے وہ کر دینی ہے کہ یار اس میں کہیں میری فیملی بیوی بچے کوئی ایسی چیز نہ کریں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. میرے گھر کا ماحول ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں جو کہ بالکل آؤٹ آف آرڈر ہے. تو اس کا کام یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں اس کے انٹرفیئر کرے. نہیں, بیوی کا رسپانسبلٹیز اپنی گھر کی چیزیں اس کو لیو دیٹ. عوام تو ایسے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیکوریشن پیس یہاں کیوں پڑا ہوا ہے, یہاں پر یہاں ہونا چاہیے تھا. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو بتاؤں, سب سے بڑی بات تو جو اسی آیت میں آ رہی ہے نا, خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے. آپ دیکھیں آج کل کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ مرد حضرات خرچ نہیں کرتے بیویوں پہ. مطلب انہوں نے بہت اچھی گاڑی رکھی ہوگی, بہت اچھا خود ڈریس سینس ہے, باہر اتنے شاہی ہیں, دوستوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, بیوی کو اتنا منیمم بجٹ دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی میں گزارا کرے. سم ٹائمز اٹ از ناٹ پاسبل فار ہر نا. اسی لیے تو وہ حدیث میں ہے نا, جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو تم پہنو ان کو پہناؤ. تو یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو مرد اپنے لیے اسٹینڈرڈ رکھے وہی بیوی کو بھی دے, اور بیوی کے پاس بھی ایک یارڈ اسٹک ہو کہ اچھا جی اگر وہ خود نہیں اتنا افورڈ کر سک رہا اور وہ خود بھی اتنا لباس نہیں اتنا پہنتا یا کھاتا پیتا تو ٹھیک ہے, پھر وہ مجھے بھی اگر کام دے رہا ہے تو بات سمجھ آتی ہے نا. لیکن اگر وہی بات ہے کہ ہر جگہ وہ حاتم تائی ہے اور میرے لیے وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, تو خرچ کرنے کا بہت بڑا رول ہے. اور اگر وہ لڑکی سمجھتی بھی ہے نا کہ یہ میرا اس میں گزارا ہو جائے گا, لیکن اسٹل شی تھنکس کہ باہر اتنا لیوش خرچے ہو رہے ہیں تو شاید 2 دن 2 مہینے 5 مہینے تو برداشت کر لے وہ, لیکن الٹیمیٹلی اس کو ہوگا کہ آئی ایم ناٹ دا پرائرٹی اس کے دوست ہیں, اور پھر وہ آپ کی غلط حرکت کی وجہ سے بیوی انسیکیور فیل کرنا شروع کر دے گی, اور پھر جہاں پہ آپ کو جانا ہوگا وہاں سے بھی روکنا شروع کر دے گی. پھر وہ نا انجسٹیفائڈ کبھی میں نے دیکھا ہے کہ اسی طرح ہی نا گڑبڑ شروع ہو رہی ہوتی ہے. ایک تو بہت ساری جو آپ نے بلکہ پہلے اس کو ٹچ کیا تھا کہ ہم نا ازیوم کرتے ہیں, اپنی نیت کو ہمیشہ اپنے آپ کو بہت مارجن دیتے ہیں, اور دوسرے کی کوئی ظاہر پہ جا کے اس کہیں گے اس کی نیت میں مسئلہ ہے, اور بہت سارے سرکمسٹانسز کو نا ازیوم کر لیتے ہیں یہ اس نے اس لیے کیا کیونکہ یہ شاید اس کی اماں نے کہا ہو, شاید اس کی بہن نے کوئی نصیحت کی ہو, یا اس وجہ سے میرا خیال نہیں رکھتا, اور وہ اتنی نیگیٹیوٹی ڈال کے نا, اور یہ جب انسان فیڈ کرتا رہتا ہے تو واٹ ہیپنز از کہ آپ کے اپنے ایکشنز میں وہ چیز آنا شروع ہوتی ہے. اینڈ ادھر بھی یہ سب, اور یہ سائیکل ایک چیز سے 2 سے 3 سے 4 5, اور پھر آہستہ آہستہ وہ اوائڈنس پہ جانا شروع ہو جاتا ہے. جہاں پہ حالات بہتر ہو نا, جہاں پہ لڑائیاں کم ہوتی ہیں وہاں پہ اوائڈنس شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ